بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں 8 سال کی ہو چکی تھی اور گاؤں کے اسکول میں پڑھنے بھی جاتی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے تاکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر مجھے محتاجی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابا میرے آئیڈیل تھے۔ وہ بہت ایماندار اور محنتی انسان تھے، اس لیے میں بھی ان کی طرح ایمانداری اور محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہتی تھی۔ اور میں سوچتی تھی کہ جب میں پڑھ لکھ کر بڑی ہو جاؤں گی تو شہر چلی جاؤں گی، وہاں نوکری کروں گی اور اپنے اماں ابا کو اپنے ساتھ رکھوں گی۔ لیکن انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو میرے ابا مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ چلچلاتی ایک دوپہر تھی جب وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ابا کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، لیکن تیز بخار کی حالت میں بھی وہ کام کرنے چلے گئے اور پھر گرمی کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابا کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ابا کو گاؤں کی ڈسپینسری میں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ انتقال کر چکے ہیں۔ یہ خبر جہاں اماں کے لیے دکھ کا سبب تھی، وہیں مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرا ننھا سا دل اس وقت یتیمی کے درد کو اتنا نہیں سمجھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمانے نے بہت کچھ سمجھا دیا۔ ابا کو دنیا سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ میری اماں عدت میں تھیں، چونکہ اماں کی شادی کم عمر میں ہو گئی تھی، اس لیے جب وہ بیوہ ہوئیں تو جوان ہی تھیں۔ اماں کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے جمع تھے وہ اس 1 مہینے میں ختم ہو گئے تھے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تب اماں نے مجھے برابر والے خالہ کے گھر بھیجا اور کہنے لگیں کہ جا کر ان سے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے 2 روٹی اور تھوڑا سا سالن دے دیا اور پھر شام کو وہ ہمارے گھر آئیں۔ اماں سے کہنے لگیں کہ اس طرح تو گزارا بڑا مشکل ہو جائے گا، تم کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھ لو۔ لیکن اماں کو تو کوئی کام نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھیں، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ میرا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کریں۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی اماں کو کوئی ایسا کام سمجھ نہیں آیا تو پڑوسن خالہ نے اماں کو ایک عجیب و غریب مشورہ دیا اور کہنے لگیں کہ تم ابھی جوان ہو اور بچی بھی تمہاری چھوٹی ہے، اس لیے تم کسی سے دوسری شادی کر لو۔ لیکن اماں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگیں کہ میں جلد ہی اپنا کوئی انتظام کر لوں گی۔ لیکن اماں عدت کا عرصہ پورا کرتیں تو شاید ہم بھوکے مر جاتے، اس لیے عدت کے دوران ہی اماں ایک شام مجھے گھر میں چھوڑ کر باہر چلی گئیں۔ جانے سے پہلے اماں نے مجھے کہا کہ اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ جانا اور کسی کے بھی آنے پر دروازہ مت کھولنا، میں جلد ہی کسی کام کا پتہ کر کے گھر واپس آتی ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے ایسے ہی کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اماں جب واپس آئیں تو اماں کا سانس پھولا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگتی ہوئی واپس آئی ہیں۔ اماں نے پانی پیا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ کوئی کام ملا؟ اماں کہنے لگیں کہ میں بات کر کے آئی ہوں، انشاءاللہ جلدی کام مل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں دن کی روشنی میں کام کے لیے نہیں جا سکتی، ورنہ گاؤں والے باتیں بنائیں گے کہ عدت میں گھر سے باہر آتی جاتی ہے، اس لیے رات کا اندھیرا ہو جانے کے بعد ہی کام پر جایا کروں گی اور جلدی لوٹ آیا کروں گی، کیونکہ ابھی تو میں نے کام سیکھنا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ایسا کیا کام ہے تو اماں کہنے لگیں ابھی تم چھوٹی ہو اس لیے بات سمجھو گی نہیں، بس یہ سمجھو کہ اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں۔ اگلے دن جب مغرب کے بعد اندھیرا پھیلنے لگا تو اماں نے جلدی سے مجھے کھانا کھلایا اور خود بھی کھانا کھا کر کہنے لگیں کہ میں 9 بجے کے بعد کام پر چلی جاؤں گی اور 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ دراصل ہمارے گاؤں میں لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے اور ہر گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی، اس وجہ سے گلی میں اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اماں رات کے اندھیرے میں جاتی اور واپس بھی آ جاتی تھیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ جب اماں گئی ہوئی تھیں تو گھر کا دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ میں گھبرا گئی، میں نے آواز دے کے پوچھا کہ کون ہے، لیکن کسی نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن اسی وقت دروازہ پھر سے بجنے لگا تو میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی تیز دروازہ بج رہا ہے اور آس پاس سے کوئی دیکھنے بھی نہیں آ رہا، کیا کسی کو دروازہ بجنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ مجھے عجیب عجیب سی سوچیں آ رہی تھیں، لیکن ڈر کے مارے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر دروازہ کھول سکوں۔ تھوڑی دیر دروازہ بجنے کے بعد بند ہو گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے دروازہ بجا، لیکن اس بار دستک پہلے جتنی تیز نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے تو اماں کی آواز پہچان کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اماں اندر داخل ہوئیں تو میں اماں کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ آج اس طرح سے دروازہ بج رہا تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ پریشان نہ ہو، کوئی ہمیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوگا۔ اماں روزانہ رات کو جب باہر جاتی تو واپس آنے پر اماں کے ساتھ کھانا بھی ہوتا تھا،
اور تھوڑے بہت پیسے بھی وہ لے آتی تھیں۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ اماں وہ کھانا گرم کر کے رکھ دیتی اور اگلے دن ہم وہ کھانا کھا لیتے تھے۔ جب اماں کو اس طرح چوری چھپے رات کے وقت باہر جاتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تو میں نے دوبارہ اماں سے پوچھا کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ اماں نے مجھے بتایا کہ وہ پیر بابا کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کچھ عملیات وغیرہ سیکھ رہی ہیں تاکہ ان کے پاس کام کر کے وہ اپنا اور میرا پیٹ پال سکیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابا کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ تو چلے گئے ہیں لیکن اب ہم بھوکے تو نہیں مر سکتے، اور تم جانتی ہو کہ میرے پاس کوئی ہنر یا تعلیم نہیں ہے۔ پیر بابا کا کام بہت آسان ہے اور اچھا بھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہی کے ساتھ کام کروں گی۔ پھر کچھ وقت اور گزرا تو اماں نے گھر میں آنے والی گاؤں کی عورتوں سے یہ کہا کہ گھر میں بیٹھ کر گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے اب اماں کام کرنے کے لیے پیر بابا کے پاس جایا کریں گی، اور پھر اماں صبح سے لے کر شام تک پیر بابا کے پاس وقت گزار دیتی۔ وہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے مختلف کام اماں کے ذمہ تھے، یہاں تک کہ اماں بہت جلد پیر بابا کی خاص مرید بن گئیں اور بابا کو ملنے والے ہدیے بھی اماں ہی سنبھالنے لگیں۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں بھی پیر بابا کے پاس دم درود کے لیے جایا کرتی تھیں، اور دوسرے گاؤں سے بھی بہت لوگ وہاں آتے تھے، اس لیے سب اماں کو پہچانے لگے۔ بلکہ گاؤں کی عورتیں تو یہ باتیں بھی کرتی تھیں کہ اماں جوان اور خوبصورت ہیں، اس لیے پیر بابا نے اماں کو اپنے پاس نوکری دے رکھی ہے، ورنہ کوئی ایسی عورت کو اپنے پاس کام پر کیوں رکھتا ہے جو پڑھی لکھی بھی نہ ہو اور اس کا شوہر بھی مر گیا ہو۔ لیکن اماں نے کبھی بھی کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر لوگوں کا سوچ کے گھر بیٹھ جائیں گی تو کوئی بھی ہمیں گھر پر کھلانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اماں نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اماں نے شام عصر کے بعد سے مغرب تک گھر میں بھی دم درود کا کام شروع کر دیا۔ گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے اماں کے پاس لے آتی تھیں۔ ان کے دم کرنے سے بچوں کو بخار، نظر بد وغیرہ دور ہو جاتی تو وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ اماں کو دے جایا کرتی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ عورتیں خود بھی دم کروانے لگ گئیں، یہاں تک کہ کچھ ہی مہینوں میں ہمارے گھر شام کے وقت عورتوں کا رش لگ جاتا۔ ایک جاتی تو 2 آتی، 2 جاتی تو 4 آتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اماں کا تو جیسے کاروبار چل نکلا۔ سارا دن وہ پیر بابا کے پاس کام کرتی اور شام کو 1 ڈیڑھ گھنٹہ اپنے گھر میں تعویذ دھاگے کا کام کیا کرتی تھیں۔ صبح سے شام تک اماں پیر بابا کے ڈیرے پر ہوتی تھیں اور شام کے بعد گھر میں تعویذ دھاگے میں مصروف ہو جاتی۔ میں بھی سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی، اس لیے رات کو ہم دونوں ماں بیٹی جلدی سو جاتے۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اماں اپنے بستر پر موجود نہیں تھیں۔ میں یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ میں نے دوسرے کمرے اور صحن میں ہر جگہ اماں کو تلاش کیا، لیکن اماں کہیں بھی نہیں تھیں۔ باہر کے دروازے کی کنڈی اندر سے کھلی ہوئی تھی لیکن باہر سے بند تھا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید اماں کہیں گئی ہیں، لیکن اتنی رات کو وہ کہاں جا سکتی تھیں۔ میں جاگ کر اماں کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے جب انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اماں نے خاموشی سے باہر کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گئیں۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ اماں کیا کرتی ہیں، اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اماں کو کوئی ضروری کام ہو اس لیے باہر گئی ہوں، اس لیے مجھے آج ہی اماں سے پوچھنا نہیں چاہیے۔ لیکن دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، اور جب تیسری رات بھی یہی ہوا تو اس رات میں اماں کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھی رہی، اور جب اماں آئیں تو میں نے پوچھا کہ اتنی رات کو آپ کہاں گئی تھیں؟ تو اماں کہنے لگیں کہ پیر بابا مجھے خاص عمل سکھا رہے ہیں جس کے لیے رات 12 بجے کے بعد جانا ضروری ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر اتنی رات کو کوئی آتے جاتے دیکھ لے گا تو سوچو کیا ہوگا، لیکن اماں کہنے لگیں کہ کچھ نہیں ہوتا، میں احتیاط سے جاتی ہوں۔ اس کے بعد اماں مجھے سونے کا کہنے لگیں اور خود بھی لیٹ کر سو گئیں۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا، لیکن یہ سلسلہ تقریباً 2 ہفتوں بعد ختم ہو گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں گاؤں کے اسکول سے 8 جماعتیں پاس کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ سارا دن تو اماں گھر سے باہر رہتی اور شام کو اپنے کام میں لگ جاتی، اس لیے پورے گھر کا کام میں اکیلے ہی کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ کنویں پر پانی بھرنے بھی میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ جاتی۔ اور اس شام ایسا ہوا کہ جب میں پانی بھر کر واپس آ رہی تھی تو مجھے کچھ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے اور میری ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور مٹکا وہیں پھینک کر اپنی جان بچاتے ہوئے گھر پہنچی تو وہاں ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ ہمارے گھر کے باہر بھی عورتوں اور مردوں کی بھیڑ جمع تھی، اور اندر اماں سیاہ جوڑا پہن کر کمرے میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں اماں کے پاس گئی اور اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ لوگ باہر کیوں جمع ہیں اور مجھے بھی کنویں پر لوگوں نے پتھر مارے۔ اماں نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، صحن میں کھڑی عورتوں میں سے ایک عورت چیخ کر کہنے لگی، تیری ماں بد چلن اور بد کردار ہے، اس لیے تم دونوں ابھی کے بھی گھر خالی کر دو اور گاؤں سے کہیں دور چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہاری ماں کو مار دیں گے۔
میں نے حیران ہو کر اس عورت کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیوں، میری ماں نے ایسا کیا کیا ہے اور ہم کس وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر جائیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ تو اتنی بھولی ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تیری ماں نے جانے کہاں پر گل کھلائے ہیں کہ وہ ایک نئے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے سر جھکا لیا۔ میں اماں سے پوچھنے لگی کہ یہ سب جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ تو اماں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ کر کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں گنہگار یا بدکار نہیں، یہ سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے ان سے کہا کہ ابھی مجھے میری ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں، میں خود حقیقت کا پتہ لگاؤں گی۔ میری یہ بات سن کر سب وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ جو بھی سچ ہے وہ مجھے بتا دو، ورنہ یہ لوگ ہمارے یہاں پر رہنا حرام کر دیں گے۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پیر بابا کے پاس کام سیکھنے جاتی تھی۔ میں بھی زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتی تھی اور پیر بابا نے بھی مجھے یہ سب باتیں سمجھائی تھیں کہ اس طرح اکیلے ہم ماں بیٹی کا رہنا مناسب نہیں ہے، نہ ہی کوئی مجھے گھر سے باہر نکل کر کام کرنے دے گا، کیونکہ میں کون سا بوڑھی ہو گئی ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میں صرف 18 سال کی تھی، اور اب جب تمہارا باپ ہمارے ساتھ نہیں رہا تو گاؤں میں سے 2-3 لوگوں نے مجھ سے نکاح کرنے کی بات کی ہے۔ وہ تو میں خاموش رہی اور میں نے کسی کو بتایا نہیں، ورنہ ان لوگوں کی نظر میں میری کیا عزت رہ جاتی۔ اور پھر جب میں پیر بابا کے پاس جانے لگی تو زمانے والوں کی باتوں کے ڈر سے پیر بابا نے مجھے اپنے ساتھ نکاح کرنے کا کہا۔ پہلے تو میں ان کی بات سے خفا ہو گئی اور میں نے کام پر جانا چھوڑ دیا، لیکن 2 دن میں میری عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ جب ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی، میں نے سوچا کہ اگر نکاح کے بعد میں بنا کسی ڈر اور خوف کی زندگی گزاروں گی تو یہی میرے حق میں بہتر رہے گا۔ لیکن یہ بات میں گاؤں والوں کو اس وقت نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ سب یہی کہتے کہ تمہارے ابا کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جب میں نے باقاعدہ طور پر دن کی روشنی میں پیر بابا کے پاس جانا شروع کیا اور وہاں کام کرنے لگ گئی تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، بس ان کا حلیہ ایسا ہے کہ وہ بہت بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا گھر بھی دوسرے گاؤں میں ہے، لیکن وہ وہاں پر کبھی کبھی جاتے ہیں۔ اب جب تمہیں یہ سب معلوم ہو ہی گیا ہے تو میں تمہیں پیر بابا کے پاس لے چلتی ہوں تاکہ تمہیں میری بات پر بھی یقین آ جائے اور وہ بھی سب کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیں۔ میں اسی وقت اماں کے ساتھ پیر بابا کے ڈیرے پر چلی گئی۔ وہاں پر حسب معمول بہت سے لوگ جمع تھے۔ پہلے میں نے اماں کے ساتھ اکیلے میں جا کر پیر بابا سے بات کی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی، تیری ماں جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ میں نے صرف اس لیے تیری ماں سے نکاح کیا تھا کہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم دونوں میرے ساتھ رہو، لیکن تمہاری اماں نے اس وقت انکار کر دیا۔ لیکن اب صحیح وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد پیر بابا اٹھے اور اماں کے ساتھ لوگوں کے سامنے چلے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے، لیکن کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ پیر بابا کوئی ڈھونگی آدمی نہیں ہے، بلکہ کئی سالوں سے وہ یہاں پر رہتے تھے۔ ان کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، کوئی بچے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ انہوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ نکاح کے اعلان کے اگلے ہی دن میں اور اماں اپنا سامان سمیٹ کر پیر بابا کے گھر چلے گئے، اور اماں نے ہمارا گھر کرائے پر دے دیا تاکہ وہاں سے ملنے والا کرایہ وہ میری شادی کے اخراجات میں جمع کر سکیں۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ ہر حال میں گزر جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں برا وقت آ کر چلا گیا تھا اور اب سب کچھ بہت اچھا تھا۔ آج اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ میری اماں پیر بابا کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہیں اور اب گاؤں کی عورتوں کے لیے دم درود کا کام اماں ہی کرتی ہیں۔ جب پیر بابا نے اماں کے ساتھ نکاح کا اعلان کر دیا تھا تو لوگوں نے بہت باتیں بنائی تھیں کہ یہ پیر فراڈ کرے گا اور ان ماں بیٹی کو لوٹ کر چھوڑ دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار جو نظر آتا ہے وہ ویسے ہی ہو، کبھی کبھی قسمت مہربان ہو جاتی ہے۔ پیر بابا اور اماں کی ایک اور بیٹی بھی ہے، جس کے باوجود پیر بابا مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ 1 سال پہلے اماں نے مناسب رشتہ دے کر میری شادی کر دی تھی۔